تہجد لاڈلی عبادت ہے اور رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ جو لوگ دن رات دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جو اپنے رشتے کے لیے پریشان ہیں، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو رزق برکت اور ترقی کے لیے پریشان ہیں، جو اپنی منچاہی دعاؤں کے لیے پریشان ہیں، ان کے لیے رمضان المبارک ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس رمضان المبارک میں تہجد پڑھ کر اپنے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے تمہارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بھیجا ہے۔ اس رمضان اپنی ہر دعا کو قبول کروا لو، اپنی خواہشات کو پورا کروا لو، ہر درد ہر دکھ کو سکھ میں بدلوا لو۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، تقدیریں کیسے بدلتی ہیں، تو بس ایک بار اس رمضان میں تہجد پڑھ کر دیکھو اور اللہ سے خوب ساری دعائیں کرو۔ پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی معجزے ہوں گے، کرشمے ہوں گے۔ دیکھنا اللہ یہی آنسو کو خوشی کے آنسو میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے، تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جو تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کی طلب اگر تمہیں تہجد کے قریب لے آئے، وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اپنے رب کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی چاہتے اللہ قیامت تک سلامت رکھتا ہے۔ جب سب اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدوں میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے یا نہ ملے مگر رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے تو بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور جو اس نماز تک پہنچ جائے وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلوں کی دعا رد کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بلاوا عرش سے آتا ہے۔ اس وقت کا خیال بھی حقیقت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے اللہ پاک کے لیے محبت کر کے دیکھو۔ اللہ پاک کی رضا کو پہلے رکھو گے اور اس کی رضا پر راضی رہو گے تو اپنی رضا کو اس کی رضا بنتا دیکھو گے۔ اللہ پاک کی محبت کو سب سے اوپر رکھو گے تو پھر اللہ پاک بھی آپ کو سب سے بڑھ کر نوازے گا۔ معجزے تو دعا کر کے صبر اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اللہ پاک تو ہے نہ دینے کے لیے۔ آپ بس یقین سے مانگو، چاہے سب ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ جو عرش کا بادشاہ ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا اور کیسے اور کب دینا ہے، تو بس ان کو اپنے لیے کافی کر لو۔ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں مانگوں میں دنیا سے کچھ بھی جب میرے اختیار میں تہجد کا سجدہ نصیب ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا پھر فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا پھر روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ بس اللہ پہ یقین رکھو، تقدیریں پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تم سجدوں کو خود نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔
اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ تہجد اللہ سے تمہارے لیے کن کی سفارش کرتی ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ اس نے تمہیں عطا کرنا ہی ہے، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے۔ تمہارے لیے کن کی چابی تہجد میں ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا؟ تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ لا حاصل کو پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ تم نا امید ہو کے بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے۔ بے بس انسان کے لیے تہجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کر دیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی اس پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ فرض نمازوں میں تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اس نماز کی صرف اور صرف نیت کر لینے کا بھی علیحدہ سے اجر رکھا ہے، اور اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اور پتہ ہے وہ اجر کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بستر پر لیٹتے وقت نیت رکھتا ہو کہ رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھے گا، لیکن اسے گہری نیند آ گئی اور وہ صبح تک سوتا رہا، تو اس کے لیے اس نماز کا ثواب لکھا جائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس کی نیند اس رب کی طرف سے اس پر نوازش ہوگی۔ یعنی اگر آپ رات کو اس نیت کے ساتھ سو جاتے ہو کہ آپ نے رات کو اٹھ کر تہجد ادا کرنی ہے، لیکن پھر نیند کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھل پاتی، تو آپ کو آپ کی نیت کا اجر تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر ملے گا۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ اجر تبھی ملے گا جب تہجد کی نماز آپ جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کرنا ہے کہ صرف نیت کر لیں کہ یہ سوچ کر کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب تو ایسے ہی مل جائے گا، اور پھر بغیر الارم لگائے سو گئے۔ یا پھر ایسا کیا کہ رات کے آخری حصے میں آنکھ تو کھل گئی لیکن بستر سے سستی کی وجہ سے نہ اٹھ سکے، تو ان صورتوں میں آپ تہجد کی نماز کا اجر نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تہجد پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا۔ ایک انسان جو اچھا نتیجہ دیکھنے کے لیے رات دن کوشش کر رہا ہے، اس میں اور اس انسان میں جو صرف گزارے لائق کوشش کرتا ہے، فرق تو ہوگا نا۔ آپ گہری نیند سے اٹھ کر تہجد کی نماز کے لیے جا نماز پر کھڑے ہوگے تو اللہ کیوں نہیں سنے گا آپ کی؟ آپ فرض نمازیں پوری کرنے کے بعد تہجد کی نماز کے لیے بھی مشقت کریں گے تو اللہ کیسے آپ کی دعاؤں کو حقیقت میں نہیں بدلے گا؟ جیسے کمپنی کا انصاف پسند باس اپنے اس ورکر کو ہمیشہ زیادہ بونس دیتا ہے جو باقیوں سے زیادہ کام کرتا ہے، اسی طرح تہجد بھی آپ کے لیے بونس کا چانس ہے۔ فرض نمازیں اکیلے ہی اتنی طاقتور ہوتی ہیں، تو جب آپ تہجد بھی ان کے ساتھ ملا لیں گے تو سوچئے آپ کی دعائیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی۔ اللہ تو سب سے زیادہ عادل اور انصاف پسند باس ہے، وہ آپ کو صرف بونس نہیں دے گا بلکہ بونس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھی آپ کو دے گا جس کی انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو سب کچھ دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بندے کی کوشش اور احسان نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ صلہ دیتا ہے اور پورا پورا صلہ دیتا ہے۔ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اگر ہمیں کوئی بات سکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں تو اس بات میں یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی چھپی ہوتی ہے، جیسے اللہ نے تہجد کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے بھی تہجد کی نماز کی فضیلت ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ تو بڑا رحیم ہے اور بڑا دینے والا ہے، اس لیے رحم کے اور دینے کے راستے اور طریقے بھی خود ہی سکھاتا رہتا ہے۔ اس کی بس یہی کوشش ہوتی ہے
کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے مانگ لے بس، اور میں پھر ہر طرح سے اسے دیتا ہی جاؤں۔ جب آپ کا سب سے بڑا باس آپ کو پروموشن کے طریقے بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے تو آپ ان کا فائدہ اٹھائیے اور جو چاہیے اسے لے جائیے، کیونکہ جب اللہ مانگنے کی ادا سکھا دیتا ہے تو عطا بھی لازم کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کی طرح مذاق نہیں کرتا، وہ جذبات کا مان رکھتا ہے۔ وہ جب فرماتا ہے کہ اس طریقے سے مانگو تو دوں گا، تو وہ اس طریقے سے مانگنے پر دے دیتا ہے۔ وہ دنیا کی طرح نہیں کرتا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، بلکہ وہ تو فرماتا ہے کہ میں اپنے وعدوں میں سب سے سچا ہوں، اور یہی سب سے بڑا سچ بھی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس رمضان ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس رمضان ہمارے لیے آسانیاں فرما اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس رمضان کے جاتے جاتے ہم سب کے ہر ایک دکھ تکلیف اور پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے اور ہماری ہر ایک دعا پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔